یہ جو پاکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا آغاز کب ہوا؟ پاکا جو ہے یہ پاکستان آسٹریلین کلچرل ایسوسیشن ہے جو کہ 1984 میں جو کوئنز لینڈ آسٹریلیا کے اندر پاکستانی تھے. کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں اگر ایڈ ہو جائیں یا پاکستانیوں کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی سپورٹ ملنی چاہیے؟ جب تک ہم خود کوشش یا کاوش نہیں کرتے تب تک تو چیزیں چینج نہیں ہوتی. تو میری ریکویسٹ ہر سننے والے کو یہی ہے کہ پلیز حصہ بنیں, اپنا حصہ ڈالیں گے جب تک خود اچھے لوگ نہیں آئیں گے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں اور ان کی گفتگو, ان کی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان آسٹریلین کلچرل ایسوسیشن کے, جس کو پاکا بھی کہا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کوئنز لینڈ اور پاکستان کمیونٹی وہ بھی اس کے انڈر ہی آتی ہے, اس کا حصہ ہے. ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ اب تک کیا ہے کہ ان کو BCC لارڈز میئر آسٹریلین ڈے اچیومنٹ ایوارڈ 2024 مل چکا ہے. ویسے تو ان کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, وہ بھی ہم ان سے جانیں گے, لیکن ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو ان کی پاکا ایسوسیشن ہے اس کا آغاز کب ہوا, اس کا ویژن کیا تھا اور اس کو یہ بھی کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں. السلام علیکم سید اصغر نقوی صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ علی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا کہ آج مجھے موقع دیا اور یہاں پہ بلایا بھی. سر آپ کا شکریہ, آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. میں آغاز یہاں سے کروں گا کہ یہ جو پاکا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ اس کا آغاز کب ہوا اور اس کا ویژن کیا تھا اور آپ ابھی کرنٹلی اس میں کیا کیا کام کر رہے ہیں. اچھا, پاکا جو ہے یہ پاکستان آسٹریلین کلچرل ایسوسیشن ہے جو کہ 1984 میں جو کوئنز لینڈ آسٹریلیا کے اندر پاکستانی تھے انہوں نے مل بیٹھ کے سوچا کہ ہم کس طریقے کے ساتھ اپنے کلچر, اپنے ہیریٹیج کو پھیلائیں یہاں پہ اور زندہ رکھیں. تو یہ آغاز ایکچوئل میں 1980s میں ہوا لیکن رجسٹرڈ 1984 میں ہوئی. تو ہم اس کا ہمیشہ سے جو فارملی جو ہے اب اسے سے بولتے ہیں کہ یہ 1984 میں اسٹارٹ ہوا. اب یہ اس کے بعد اس نے کمیونٹی کو جوڑا, کلچرل ایونٹس کیے. میں نے اس کو جوائن کیا آج سے کوئی 5 یا 6 سال پہلے ایز اے والنٹیئر جوائن کیا. ان کے ڈیجیٹل سلوشنس لے کے آنے کی کوشش کی. اس کے بعد میں ان کی ایگزیکٹو کمیٹی میں آیا اور پچھلے 4 سال سے میں پاکا کا پریزیڈنٹ بھی ہوں. اچھا, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ ویژن پاکا کی کیا ہے. پاکا کی ویژن یہ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم پاکستانی کلچر اور ہیریٹیج کو آسٹریلیا میں عام آسٹریلینس کے ساتھ پھیلائیں اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا کلچر کیا ہے, ہمارا فوڈ کیا ہے, ہمارا بہت انرچ ہیریٹیج ہے, ہمارا میوزک, ہمارا کھانے, ہمارا آرٹ, ہمارا ٹرک آرٹ کو آپ لے لیں, ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. تو ہم نے ایک تو کلچر اور ہیریٹیج کو پھیلانا ہے, دوسرا ایڈوکیسی کا ہے کہ وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ ہو کہ وہاں پہ ہماری ایک مؤثر آواز ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ کسی کو بھی اگر مدد کی ضرورت ہو, کسی بھی پاکستانی کو, تو ہم اس کی مدد کے لیے بھی موجود ہوں. اچھا سر, کرنٹ پروجیکٹس جن پہ آپ کام کر رہے ہیں ابھی اس کے تحت وہ کون کون سے ہیں؟ ابھی جو کرنٹ پروجیکٹس ہیں اس ٹائم ہمارا ایک ہوم لیس سپورٹ پروگرام چل رہا ہے جو کہ نہ صرف پاکستانی ہوم لیس جو وہاں پہ تارکین وطن پہنچے ہوئے ان کی مدد کے لیے, بلکہ ہم انڈین, نیپالیز اور کوئی اور بھی ہیں ان کے لیے ہم یونائٹڈ نیشن کی انٹرنیشنل مائگریشن ایجنسی ہے اس کے ساتھ ڈفرینٹ ہائی کمیشن, جس طرح پاکستانی ہو تو پاکستانی ہائی کمیشن کے ساتھ, اور آسٹریلین ہوم افیئرس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو صرف یہ ایک پروجیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ ہے کہ پاکستانی فیونرل سروس لانچ کی جس کے اندر کوئی اگر پاکستانی فوت ہو جاتا ہے اور اس کی باڈی کو دفنانا ہے تو اس کے لیے فنڈز موجود ہوں. ہمارا کام یہ ہے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک اینڈ ٹو اینڈ سپورٹ دیں. ایک مائیگرنٹ نیا آتا ہے اس کو بھی سپورٹ ہو, جس کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو اس کو سپورٹ ہو. میں یہاں پہ آپ نے جو سوال پوچھا اس پہ میں کچھ بتانا چاہوں گا جو کہ ڈفرینٹ جگہ پہ, ڈفرینٹ کنٹریز میں, ڈفرینٹ ایسوسیشن میں نہیں ہو رہا تھا. وہ یہ کہ ہمارا اس ٹائم جو ہے پاکا کا ایک انجینئرنگ فورم ہے جس کے اندر ہم نے 450 انجینئرس کو اکٹھا کیا. اسی طرح ایپڈاک پاکستانی ڈاکٹرز ہیں جن میں 850 ڈاکٹرز ہیں. اسی طرح IT کی باڈی ہم لانچ کر رہے ہیں موجود ہے جو کوئنز لینڈ کے اندر ہے, اور جو کہ ہم نے ایک ایپڈاک ایک باڈی ہے جس کو پاکا کے ساتھ اٹ از ورکنگ ویری کلوزلی, ہمارے پارٹنر ہیں. پاکا انجینئرنگ ہمارا اپنا فارم ہے. ہم نے اسی طرح IT کی باڈی ایک لانچ کر رہے ہیں, اور پھر اس طرح فائنانس پرو کی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے سال میں ہم نے 27 لوگوں کی جاب دی جب میں پریزیڈنٹ آیا. اب کہنے کو تو بڑی بات ہے کہ جی 27 لوگوں کو نوکری ملی, لیکن کیا یہ سسٹینیبل سلوشن ہے؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جو بیانڈ ٹینیور ہو.
تو اب کوئی بھی تارکین وطن اگر جب آتا ہے، وہ انجینئر ہو، اچھی جاب یہاں سے کرتے ہوئے وہاں پہ آتا ہے، تو وہ اگر انجینئر ہے تو اس کے پاس 450 انجینئرس ہیں جو اس کے ریزیومے دیکھتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ جاب کہاں پہ. اس ٹائم سینکڑوں لوگوں کی ان پروفیشنل باڈیز کے تھرو نوکریاں ہو رہی ہیں. اور یہ ماڈل جو ہے یہ پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہے، دوسری کمیونٹیز کے پاس ابھی تک نہیں ہے. بالکل. تو اس معاملے میں ہم بڑے یعنی ایک آپ یونیک ویلیو ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ پاکا سوشل ورک بھی کر رہی ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں. اچھا، یہ بہت آپ نے ایک ایسا سوال کیا جو میرے دل سے واقعی بڑا قریب ہے. دیکھیں، کمیونٹی آرگنائزیشن کا کیا فائدہ کہ اگر وہ صرف کلچرل ایونٹ کروائے اور کہیں پہ جہاں پہ ضرورت ہو کسی کو وہاں پہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہو ہی نہ. کیونکہ پردیش جو ہے وہ جنونلی بہت ظالم ہے. جب وہاں پہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو کوئی بندہ پوچھنے والا نہیں ہوتا. کسی کو ہمارے پاس کینسر پیشنٹس جن کی کوئی گورنمنٹ سپورٹ نہیں، اسٹوڈنٹس، ٹیمپری ریزیڈنٹس، لٹرلی علی وہاں پہ 24 سال کے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کی ڈیتھ بھی ہوئی، ہمارے ہاتھوں میں ہی ہوئی ہے. اور ایسے ایسے لوگوں کے مسائل جہاں پہ لوگوں نے خودکشیاں کی ہیں. تو اگر ہم لوگ ایز تارکین وطن اگر ہم وہاں پہ موجود ہی نہیں ان کے لیے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ تو ہم لوگوں نے یہ کیا کہ پچھلے 3 سالوں میں جس طریقے سے ہم نے کمیونٹی کے اندر سپورٹ کیا، ہم نے 3 سالوں میں $1.7 ملین ریز کیا، جو کہ 30 کروڑ روپیہ بنتا ہے، جو کہ کینسر پیشنٹس اور ہوم لیس اور کسی کو بھی پیپل ان ڈیسپریٹ نیڈس ان کی سپورٹ کے لیے ہو رہا ہے. تو میں لاسٹلی صرف ایک بات کہوں گا کہ میرے نزدیک کمیونٹی آرگنائزیشن کا کام ایک باپ والا کام ہے کہ اگر اس کا بچہ ڈرگس لینا سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیل میں چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں، ہم اس کو چانس دیتے ہیں اور ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. بالکل، اس کو چانس دیں گے اور اس کو اپنا بنائیں گے. اچھا سر، اس سارے کام میں اور اس ایسوسیشن کی بھی اگر ہم بات کریں، کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے ہیں؟ کیونکہ جب بھی آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو کچھ مشکلات تو آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں. تو اس میں آپ کو جینونلی کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے؟ چیلنجز تو ہر کام میں آتے ہیں. کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے اور کوئی بھی چینج لے کے آئی جاتی ہے تو ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں. اور اس کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک جب ہم لوگ آئے، کیا ہماری ایکچوئل جو اہمیت ہے، جو ہم کام کریں، اس کا ٹرسٹ تھا لوگوں میں. ہم نے اپنے کام سے ثابت کیا کہ کس طریقے کے ساتھ ہم لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. پھر یہ تھا کہ جتنا ہم نے ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ، اوپننس کے ساتھ ہم نے جب لوگوں کو دکھایا تو اس سے پھر لوگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ ملے. لیکن جو چیلنجز جو ہیں اس میں فنینشیل سپورٹ، والنٹیئرز جو ہیں، یہ سارا کام والنٹیئر ورک سے ہوتا ہے. اور والنٹیئرز کا تھک جانا 2 یا 3 سالوں کے بعد رہنا 4 سالوں کے بعد بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں اب ہمارا آہستہ آہستہ ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم کس طریقے کے ساتھ لوگوں کو اس حد تک استعمال کریں کہ جس میں وہ لانگ ٹرم ہمارے ساتھ چل سکے. سر، ابھی آپ نے چیلنجز کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 2-3 کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس میں اگر ایڈ ہو جائیں یا پاکستانیوں کی طرف سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والی سپورٹ ملنی چاہیے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. تجاویز کیا ہیں آپ کے پاس اس کی بہتری کے لیے؟ علی، اگین اچھا سوال ہے. دیکھیں، ایک شخصیت جو ہے وہ ہمیشہ اکیلی رہتی ہے. 2 لوگ ملنے سے 11 ہوتے ہیں، 3 ملنے سے 111 ہوتے ہیں. کولیبریشن جو ہے. اور بہت دفعہ ہمارے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ یہ کمیونٹی آرگنائزیشن ہے، اس میں سیاست ہوگی، اس میں مسائل ہوں گے، ہم اپنی زندگی میں اچھی زندگی گزاریں، پرسنل زندگی، تو ہم کیوں اجتماعیت میں اپنا ٹائم ضائع کریں. لیکن ایک بات کہیں پہ بھی آپ کے سننے والے، بے شک وہ پاکستان میں ہے، امریکہ میں ہے، آسٹریلیا میں ہے، کسی بھی جگہ پہ ہے، ہم اکیلے کچھ بھی نہیں ہیں. اگر ہم کچھ ہیں تو مل کے ہیں. اور جب تک اچھے لوگ خود نہیں آئیں گے تب تک کوئی چیز بدلے گی نہیں. بہت دفعہ بیٹھ کے تنقید ہوتی ہے، بیٹھ کے ہم بولتے ہیں ایسا نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہو رہا، لیکن جب تک ہم خود کوشش یا کاوش نہیں کرتے تب تک تو چیزیں چینج نہیں ہوتی. تو میری ریکویسٹ ہر سننے والے کو یہی ہے کہ پلیز حصہ بنیں، اپنا حصہ ڈالیں گے. جب تک خود اچھے لوگ نہیں آئیں گے تب تک اچھی. اچھا سر، یہ بھی میں چاہوں گا آپ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ یہ جو آپ ابھی ریکویسٹ کریں یہ کن لوگوں سے ہے، کہاں کے لوگوں سے ہے، اور کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی؟ اچھا
میں سب سے پہلے تو کیونکہ ہم آسٹریلیا بیسڈ ہیں، میں آسٹریلیا میں رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر کوئی ہوم لیس ہوتا ہے، کوئی آپ کے آس پاس کوئی اگر مشکلات کا شکار ہے، صرف پاکستانی نہیں دوسرے بھی، کیونکہ ہم سارے کے سارے پاکستانی امبیسڈر بھی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری مدد اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ ہماری ویب سائٹ یا ہمارے ای میل ایڈریس کے اوپر ہم سے رابطہ کریں اور بی پارٹ آف پاکا. میں خود والنٹیئر ہوں، آپ بھی والنٹیئر بنے. میں 5 سال پہلے والنٹیئر سے آج پریزیڈنٹ بنا ہوں، اور اسی کاوش سے یہ ترقی، آرگنائزیشن بھی ترقی کرے گی اور پاکستانی کمیونٹی بھی آگے جائے گی. سر آنے والے وقت میں پاکا کے کیا گولز ہیں؟ کوئی ایسا خواب جو آپ نے دیکھا ہو جسے آپ پورا کرنا چاہتے ہو، وہ کیا ہے؟ میرا گول یہ ہے کہ شخص نکل جائے اور پروسیس چلتا رہے. صحیح. شخصیت سے کوئی بھی ادارہ چلتا نہیں ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہم ایسے پروجیکٹس کے اوپر اس ٹائم ہمارا زور ہے جو کہ بیونڈ ٹینیور سپورٹ والے ہوں. وہ کیا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں، ہم پاکستانی بھی ہیں لیکن ہم آسٹریلین بھی ہیں، ان کے لیے ہم لوگوں نے مختلف پروجیکٹس پہ اس ٹائم کام ہو رہا ہے، جس کے اندر کوئنز لینڈ کرکٹ کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہوا ہے، ہوم افیئرس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، آسٹریلین ڈیفینس فورسز کے ساتھ کام کر رہے ہیں. کیا کہ 27 بچوں نے ابھی آسٹریلین ایئر فورس کے کیڈٹ پروگرام کو جوائن کیا، ہوم افیئرس کے پروگرام کو جوائن کر رہے ہیں. کوئنز لینڈ کرکٹ کے اندر اپرچونیٹیز مل رہی ہیں. اسی طرح ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر بچوں کو اور لوگوں کو اپرچونیٹیز ملیں گی. فائدہ کیا ہوگا علی؟ آج سے 10 سال کے بعد یہی بچے اور یہ لوگ جو ہوں گے وہ اگر یہ 10 گئے ہیں تو یہ 100 دروازے اگلے آنے والوں کے لیے کھولیں گے، اور ہم اتنے مضبوط ہوں گے آسٹریلیا کے اندر. اب یہ تو ایک سائڈ آ گئی. اب دوسری سائڈ یہ ہے کہ ہمارا وہاں پہ جو بالکل اگلے 3 مہینے سے 5 مہینے کے اندر ہونے والا ہے، جو میں آپ کی توسط سے ہر ایک کو بتانا بھی چاہوں گا، وہ کوئنز لینڈ پارلیمنٹ میں ہم فرینڈز آف پاکستان پارلیمنٹری گروپ کا لانچ کریں، جس میں تینوں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ممبران شامل ہوں گے. اور وہ وجہ کیا ہے؟ تاکہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس آسٹریلیا میں بھی پلیٹ فارم ہو جس میں وہ آواز اٹھا سکے، اور اگر پاکستان میں کچھ ضرورت ہے تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ مدد کی جا سکے. سر یوتھ کے لیے آپ کے پاس کیا ایڈوائس ہے جو آسٹریلیا کے لوگ ہیں ان کے لیے، اور اپرچونیٹیز ان کے پاس کیا کیا ہیں؟ یوتھ، آپ خود جوان ابھی بھی ہیں، میں اپنی جوانی میں سے شاید نکل رہا ہوں گا، لیکن یہ ہے کہ جو نوجوان ہے اس کی انرجی، اس کا پیشن، اور جس معصومانہ طریقے کے ساتھ ایک آئیڈلسٹک سوچ کے ساتھ وہ کام کرنے کی نیت سے سوچتا ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، شاید وہ کئی لوگ نہیں ہیں کہ کر پاتے. تو اس میں میری جتنے بھی یوتھ ممبران ہیں جو سن رہے ہیں، وہ یہ کہ کاوش کوشش لازمی کریں، اپنے کسی بڑے پلیٹ فارم کا حصہ بنیں، والنٹیئر کریں، سیکھیں، کام سیکھیں، کسی کی مدد کریں. بے شمار دفعہ لوگ بول دیتے ہیں کہ اس کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے کون سے پیسے مل جائیں گے آپ کو، کون سی نوکری مل جائے گی. لیکن جو سافٹ سکلز آپ سیکھیں گے، جو لوگوں کے ساتھ کمیونیکیشن ہوگی، جو کنیکشن بنے گا آپ کا، جس طریقے سے آپ خدمت کریں گے تو اللہ بھی آپ کو نوازے گا. بالکل. تو یوتھ کے لیے یہی پیغام ہے کہ لازمی والنٹیئر ورک جہاں پہ بھی ہوں، بے شک آپ پڑھ رہے ہیں کسی باہر کے ملک میں، ضرور کر. سر ویسے تو آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں جس کا میں نے ذکر بھی کیا، جیسے BCC لارڈ میئرس آسٹریلین ڈے اچیومنٹ ایوارڈ بھی ہے. مجھے یہ بتائیے گا کوئی ایسی اچیومنٹس 1 یا 2 جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہیں، وہ کون سی ہیں؟ اچھا، اچیومنٹس تو دیکھیں، یہ جو ایوارڈ ہے، جس طرح یہ آپ نے برسبن سٹی کونسل کے لارڈ میئر کا کہ 2024 کے ایوارڈ کا کہا، اسی طریقے سے جو وہاں کا PTV ہے اس کا ABC کمیونٹی کوہیژن ایوارڈ بھی ملا. اسی طرح کوئنز لینڈ پارلیمنٹ کے اندر کوئنز لینڈ ڈے کے مجھے ایوارڈ ملے. لیکن یہ سارے کے سارے جو جتنے اور مزید ایوارڈس وغیرہ ہمیں جو ملے، یہ ایوارڈس جو تھے یہ جینونلی، ایک میں واحد شخصیت ہوں، یہ ہمارے والنٹیئرس اور ہماری کمیونٹی کی اجتماعی کوششوں سے ملے. اب آپ نے پوچھا کہ میرے دل کے پاس کیا چیز ہے. میرے دل کے پاس جو چیز ہے وہ یقین مانیے گا کہ ان لوگوں کی دعائیں ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ایوارڈ تو آنے جانے والی چیز ہے. والعالم وہ کینسر پیشنٹس جن کے کہ ہم نے سپورٹ کی، کوئی سوسائڈ کمیٹڈ جو تھے اس کے فیملی ممبرس جن کو ہم نے سپورٹ کیا، ان لوگوں نے جو جھولیاں بھر کے دعائیں دیں،
اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ میں آنکھیں بند کر کے کیا چیز میرے دل کے سب سے قریب ہے تو یقین مانیے گا کہ واللہ عالم ان دعاؤں کے علاوہ کوئی اور چیز اتنے قریب نہیں ہو سکتی۔ بہت بہت شکریہ سید اصغر نقوی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور آپ نے بہت ڈیٹیلڈ میں پاکستان آسٹریلین کلچر ایسوسیشن کے کام کو، پروجیکٹس کو اور اس کی باقی بھی تمام تر چیزوں کو، سوشل ورک کو ایکسپلین کیا. اس سے یقیناً ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہوا ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمارا انٹرویو دیکھا اتنے اطمینان کے ساتھ. ہم آپ لوگوں کے شکر گزار ہیں. امید ہے کہ اس انٹرویو سے آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملا ہوگا اور یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوا ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.